أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وسلام على المرسلين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کتاب لکھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا والیوم 3 آج کل ہم اس سیشن میں پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ سب اپنا حاصل تفکر شیئر کرتے ہیں۔ پریویسلی حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا حضرت عزیر علیہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں، ہم چاہیں گے کہ پریویسلی ہم نے جو پڑھا اس سیشن میں حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے، اگر اس کے چیتا چیتا نکات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ سوری رخسانہ، اس سے پہلے کہ مزید ابھی ہم آگے بڑھیں، آپ کی آواز ذرا ٹوٹ رہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ اتنا پیارا پڑھ رہی ہیں لیکن آواز میں بریک آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، بہت شکریہ سعدیہ کبریہ صاحبہ۔ امید ہے اب آواز والا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے پریویس سیشن میں بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں، ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے جو بھی ہمارے پارٹیسپینٹ موجود تھے اور وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں۔ جی اصغر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحمان الرحیم۔ طالوت علیہ السلام غریب فیملی میں سے تھے اس وقت کے۔ ان کے جو استاد محترم تھے سمیل علیہ السلام، سمیل علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جو کہ خلاف حق تھے۔ تو جالوت کے ظلم سے تنگ جب بنی اسرائیل نے سمیل علیہ السلام سے بادشاہ کی درخواست کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ اب جو قوم دوسرا نقطہ تھا وعدے سے انحراف۔ قوم نے چونکہ بادشاہ مانگا تھا سمیل علیہ السلام سے، تو طالوت علیہ السلام غریب خاندان سے تھا، اس لیے قوم جو ہے نا اپنے وعدے سے انحراف کر گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کی تائید کے لیے تابوت سکینہ واپس آنے کی نشاندہی فرمائی۔ تابوت سکینہ تیسرا نقطہ یہ تھا۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ وہ ایک تورات کا اصل نسخہ اس میں ہے، پتھر کی تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم کے طور پہ لکھوائی تھیں اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام کا پیراہن، خود قوم اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور انہوں نے جہاں بھی اس سلوک کو رکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ طاعون کی وبا پھیل جاتی تھی۔ تو انہوں نے تنگ آ کے ان کے علماء کرام نے، جو ان کے علماء تھے مذہبی رہنما، انہوں نے کہا کہ یہ تابوت کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے تو واپس کر دو۔ تو
وہ تابوت انہوں نے واپس کر دیا۔ طالوت علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتائی کہ ان کی بادشاہی کے دوران تابوت واپس آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مان لیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں نقطہ تھا جالوت۔ جالوت جو اس وقت تھا وہ بھائی جابر، قوت والا اور جنگی فارسی لباس میں اس نے جب للکارا طالوت علیہ السلام کی، تو طالوت علیہ السلام کے بادشاہی میں داؤد علیہ السلام نے طالوت علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور نہتے ہاتھوں ایک پتھر سے جالوت کو مار ڈالا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں طالوت علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی وقت میں بہت جنگی فتوحات حاصل ہوئیں، ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنی کوئی بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نفاذ کیا، مذہبی، معاشرتی، تہذیبی، تمدنی اصلاح کرتے رہے، اور تعاون کے حوالے سے بتایا کہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ فضلوں سے خوراک میں، کھانے میں، برتنوں میں، کسی بھی طریقے سے جسم انسانی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پھوڑے بن جاتے ہیں اور بخار ہو جاتا ہے اور خون چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام، بنی اسرائیل نے جب حضرت یرمیہ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت یرمیہ نے بنی اسرائیل کی غلامی کی پیشن گوئی کی۔ بخت نصر نے ارض مقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بیت المقدس کو شدید نقصان پہنچا اور بنی اسرائیل کا مالی اور جانی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تورات کے تمام نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ ان قیدیوں میں کم سن حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی ابتدائی تربیت بابل میں ہوئی۔ حالت اسیری میں حضرت دانیال علیہ السلام نے تربیت کی۔ بابل شہر، بخت نصر نے اسرائیلی اسیروں میں سے صاحب علم و دانش کو شاہی دربار سے منسلک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی نظر انتخاب 4 افراد پر پڑی: حضرت دانیال علیہ السلام، خنیہ، میسائیل اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان چاروں افراد کو کلدانی زبان سکھائی گئی۔ کلدانی زبان یعنی بابلی زبان۔ شاہی خلت دی گئی اور شاہی دسترخوان پر کھانے کا انتظام ہوا، لیکن شاہی غذا میں غیر شرعی اشیاء بھی شامل تھیں، لہٰذا ان لوگوں نے شاہی غذا کھانے سے انکار کر دیا۔ بخت نصر کو جب اس کا علم ہوا تو ان چاروں افراد کو دربار میں طلب کر کے ان سے گفتگو کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اخلاق و آداب پر تقریر کی۔ بخت نصر حضرت عزیر علیہ السلام کی قابلیت سے بے حد متاثر ہوا اور آپ کو بابل کا گورنر بنا دیا۔ وادی دجلہ و فرات مہذب و متمدن اور مقتدر اقوام کا مرکز رہی ہے۔ ان اقوام میں بابلی قوم بھی شامل ہے۔ بابل سلطنت بابلیہ کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر تمام اشوری شہروں سے زیادہ پرشکو اور قدیم تھا۔ شہر کا حدود درپا 56 میل تھا۔ دیواریں پناہ 320 فٹ اونچی اور 80 فٹ چوڑی تھی۔ اس طویل اور چوڑی دیوار میں 100 دروازے تھے۔ ان سب دروازوں پر تانبے کی پتریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ دور سے دیکھنے پر گمان ہوتا تھا کہ پورا دروازہ تانبے کا بنا ہوا ہے۔ دیوار بابل تقریباً 2204 فٹ لمبی تھی۔ اس سے تقریباً 38 فٹ باہر 25 فٹ موٹی ایک اور دیوار تھی، جس کے بعد 12 فٹ چوڑی ایک اور دیوار تھی۔ اندرونی 2 دیواروں کی درمیانی جگہ کو ملبہ ڈال کر دیوار کے اوپر چوڑا راستہ بنا دیا گیا تھا، جس پر حفاظتی دستے گھوڑوں پر سوار شہر کی حفاظت کے لیے گشت پر رہتے تھے۔ اندرونی دیوار کے ساتھ ہر 165 فٹ کے فاصلے پر 27 فٹ اونچا حفاظتی مینار تھا۔ اس طرح کے کل 360 مینار تھے۔ شہر کے مرکز سے ایک عظیم الشان شاہراہ شمال سے جنوب کی سمت جاتی تھی۔ یہ شاہراہ 73 فٹ چوڑی تھی۔ اس کے دونوں کناروں پر 23
موٹی موٹی اونچی دیواریں تھیں جو نہایت چمکدار، رنگین اور روگنی اینٹوں سے مزین تھیں۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ ہر 64 فٹ کے فاصلے پر نیلے پس منظر میں پتھر کے سرخ اور زرد ٹائل لگے ہوئے تھے۔ اینٹوں سے بنی ہوئی سڑک پر اسفالٹ بچھایا گیا تھا اور اس پر چونے کے پتھر کی بڑی بڑی سلیں رکھ دی گئی تھیں۔ ہر سل پر یہ الفاظ کندہ تھے: بخت نصر بن بنو بلیا بابل کے بادشاہ نے یہ شاہراہ بابل بنائی ہے ستاروں کی سلوں سے، پروردگار عظیم مردوک کے جلوس کے لیے، ہمارا آقا خداوند مردوک۔ اس شاہراہ پر سے بابل کے بڑے دیوتا مردوک کے پروہتوں کا جلوس گزرتا تھا۔ پروہت کے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تھے، ڈھول بجتے تھے، نفیریاں گیت گاتی تھیں اور ہزاروں پجاری پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ یہ شاہراہ دفاعی نقطۂ نظر سے بھی اہمیت کی حامل تھی۔ شاہراہ فصیلے شہر سے اندرونی قلعے کی طرف جاتی تھی۔ دشمن جو قلعے پر طوفان بن کر آتے تھے، اس راہ مقدس سے ہو کر وہاں پہنچنا پڑتا تھا، لیکن وہاں دشمن کو سڑک کی لمبائی کے ساتھ ساتھ گزرنے والی اونچی دیواروں کے باعث ایک پٹی کی صورت میں چلنا پڑتا۔ دیواروں کی چوٹیوں پر سے بابلی افواج تیروں کی بوچھاڑ کر کے بآسانی حملہ آوروں کو ہلاک کر دیتی تھی۔ راہ مقدس باب اشتار تک جاتی تھی۔ اشتار اہل بابل کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ اس کے نام سے موسوم عظیم الشان دوہرا دروازہ تھا۔ اس دروازے کی آرائش سینکڑوں چمکدار اور رنگین سانڈوں اور دیگر جانوروں کی تصویروں سے کی گئی تھی۔ آب رسانی کا نظام۔ باب اشتار سے کچھ فاصلے پر معلق باغات تھے جو دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ باغات معلق نہیں تھے چونکہ یہ محلات کی بہت اونچی چھتوں پر لگائے گئے تھے، اس لیے نیچے سے دیکھنے والوں کو معلق نظر آتے تھے۔ بخت نصر نے یہ باغات اپنی نوجوان بیوی کے لیے بنوائے تھے۔ بخت نصر نے محل کی زمین میں منڈیروں کا ایک سلسلہ تعمیر کرایا تھا جو منزل با منزل 350 فٹ بلندی تک چلا جاتا تھا۔ پمپوں کے ذریعے حیرت انگیز نظام آب رسانی سے ان باغوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے پانی لایا جاتا تھا۔ مقدس مینار۔ شہر بابل میں ایک بہت بڑا، بہت اونچا مینار بھی تھا۔ یہ مینار شہر کا مقدس ترین مقام شمار ہوتا تھا۔ مینار ایک بہت بڑے احاطے میں ایستادہ تھا، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے۔ مینار ہر سمت میں 288 فٹ اونچا تھا۔ اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تھی جس میں مردوک دیوتا کا ایک بت اور دیگر جواہرات سے بنے ہوئے آرائشی سامان تھے۔ عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پتریاں چڑھی تھیں اور نیلے رنگ کی روغنی اینٹوں سے مرصع کیا گیا تھا۔ جب مینار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تھی تو پورا بابل منعکس ہونے والی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گورنر بنتے ہی بت پرستی کی باطل رسم ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بخت نصر کو جب علم ہوا تو آپ کو دربار میں بلا کر باز پرس کی۔ آپ نے فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جواب سن کر بخت نصر غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہی، لہٰذا آپ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور آپ آگ میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ یہ دیکھ کر بخت نصر پکار اٹھا: عزیر کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر رہائی بخشی، واقعی اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک بار پھر بابل کا گورنر بنا دیا گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ارض مقدس پہنچ کر بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ شاہ فارس نے بیت المقدس کی تعمیر میں ہونے والے اخراجات پورے کیے۔
چونکہ تورات کے تمام نسخے تلف کر دیے گئے تھے، اسرائیلی 70 سال کی غلامی سے نجات پانے کے بعد تورات کو دوبارہ مدون کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آسمان سے 2 شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے اور آپ نے تورات لکھوا دی۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی قدر و منزلت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی اس قدر و منزلت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ حیات و ممات۔ ایک دفعہ کسی بستی میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ بستی ویران پڑی تھی۔ اس کی تباہ حالی اور بربادی دیکھ کر آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس تباہ حال بستی کو کس طرح دوبارہ آباد کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو ایک درخت سے باندھا، کھانا سرہانے رکھا اور درخت کے سائے میں لیٹ گئے۔ نیند آ گئی اور سو گئے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے۔ حکم ربی سے آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، اے عزیر کتنی دیر تک سوتے رہے؟ آپ نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، تم 100 سال تک مردہ پڑے رہے ہو، اور اپنے گدھے اور کھانے کو دیکھو، کھانا ویسے ہی تازہ تھا جیسا رکھا تھا، لیکن گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ آپ کی نظر جب بستی پر پڑی تو اور زیادہ حیران ہوئے کہ بستی پوری طرح آباد اور پر رونق شہر بن گئی تھی۔ آپ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہا، یا اللہ، تو قادر مطلق ہے۔ اور کیا تم نے اس شخص کا حال نہ دیکھا جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی؟ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ دوبارہ کس طرح زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا، 1 دن یا کچھ کم۔ فرمایا، بلکہ تم 100 برس اسی حالت میں رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے، اور پھر اپنے گدھے کو دیکھ کہ وہ گل سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست کس طرح اس پر چڑھاتے ہیں۔ بس جب اس کو ہماری قدرت کا مشاہدہ ہو گیا تو اس نے کہا، میں یقین کرتا ہوں بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ریفرنس سورہ البقرہ آیت نمبر 259۔ حکمت۔ تقریباً ہر گھر میں ڈیپ فریزر اور فریج موجود ہے۔ ہمیں اس بات کا مسلسل مشاہدہ ہے کہ چیزیں جب ٹھنڈی ہو کر منجمد ہو جاتی ہیں تو سڑتی گلتی نہیں ہیں، مخصوص کیسے انہیں محفوظ رکھتی ہیں۔ جس طرح ہر تخلیق کا ہر فرد روشنی کے مفرد اور مرکب جال کے غلاف میں بند ہے، اسی طرح گیسوں پر بھی روشنی کے جال کا غلاف ہے، اور ہر گیس کی ماہیت اور مقدار کا تعین اسی روشنی کے غلاف سے ہوتا ہے۔ فرد کی حیات و ممات معین مقداروں پر قائم ہے۔ اس سارے نظام پر ایک اللہ حاکم ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ اسی کی حاکمیت کے تابع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے برگزیدہ بندے حضرت عزیر علیہ السلام پر حیات و ممات کے فلسفے کی حقیقت کو ظاہر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان گیسوں کو یکجا کر دیا جس کے ذریعے اشیاء ٹھنڈی ہو کر خراب نہیں ہوتی۔
ہر شخص جانتا ہے کہ پہلے ایجاد کرنے کا خیال آتا ہے، پھر مسلسل ریسرچ کے بعد ایجاد کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایجاد خیال آئے بغیر اپنا مظاہرہ کر دے۔ سائنس کی کوئی بھی ایجاد ہو پہلے سے عالم غیب میں موجود ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب کسی ایک نقطے پر ذہن مرکوز ہو جاتا ہے تو اس نقطے میں مخفی خد و خال وجود کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کھانے کو 2 طریقوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ کھانے کو فریز کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کو ویکیوم یعنی ہوا کے بغیر پیک کیا جاتا ہے، جس سے کھانا گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے سالموں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، جبکہ فریزر میں درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سالموں یعنی مولیکیولز کی حرکت کم ہو جاتی ہے۔ مولیکیولز کی حرکت تیز ہونے سے ہوا سے کانٹیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کم درجہ حرارت پر کیمیکل ایکشن کم ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے سالموں کی حرکت کم یا بہت کم کر دی جائے، جیسا کہ فریزر میں فورن گیس کے ایکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو شے کے سالمات یعنی مولیکیولز ایک دوسرے میں جذب ہو کر منجمد ہو جائیں گے اور شے میں فورن باڈیز داخل نہیں ہوں گی۔ سانس کی سائنس۔ وقت کا تعلق حرکت سے ہے۔ اگر شے کی حرکت کو اس کی موجودہ حرکت سے 100 گنا کم کر دیا جائے تو اس حرکت کی نسبت سے ٹائم گزرنے کی رفتار 100 گنا کم ہو جائے گی۔ مثلا ہم 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ اگر 1 منٹ میں 1 سانس لیا جائے تو 18 سانس لینے کے لیے 18 منٹ درکار ہوں گے، لہٰذا 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لینے میں وقت 18 گنا کم ہو جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال میں اندازاً اتنے سانس لیے جتنے ایک دن میں لیے جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم۔ مثال، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ایک آدمی 24,920 سانسیں لیتا ہے۔ اس حساب سے اس نے 100 سال سونے میں تقریباً 9 ارب سانس لیے، یعنی ٹائم کی رفتار 9 ارب گنا زیادہ ہو گئی۔ اس طرح کھانے کے مولیکیولز کی حرکت بھی اتنی کم ہو گئی کہ وقت ٹھہر گیا اور کھانا خراب نہیں ہوا۔ رہا گدھے کا معاملہ تو اس کے لیے وقت ایسے ہی گزرا جیسا کہ اور چیزوں کے لیے گزرتا ہے، اور وہ 100 سال میں مر کھپ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ ٹائم سپیس کا قانون۔ ہمارے خیال میں اہرام یا پیرامڈس میں بھی وقت ٹھہر جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہاں بھی مولیکیولز کی حرکت تقریباً 0 ہو جاتی ہے اور ہزاروں سال تک اس میں رکھی ہوئی چیزیں خراب نہیں ہوتی، اور اس کی فضا میں مراقبہ کرنے والے لوگ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو کر لاشعور سے قریب ہو جاتے ہیں۔ وقت کی رفتار سے متعلق ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم ٹی وی میں کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں بالر جب گیند پھینکتا ہے تو بیٹس مین تک یہ گیند 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ ٹی وی والے جب اس کا ری پلے سلو موشن میں دیکھتے ہیں تو گیند کی حرکت کا دورانیہ 5 سیکنڈ ہو جاتا ہے، یعنی حرکت کم ہونے سے وقت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر ری پلے کو فاسٹ موشن کر دیا جائے تو وقت 1 سیکنڈ کی بجائے آدھا سیکنڈ یا اس سے بھی کام ہو جائے گا۔ مختصراً یہ کہ وقت کی اکائی کا تعلق رفتار سے ہے۔ مائکرو ویو فریکوینسی۔ دوسری مثال مائکرو ویو اوون کی ہے۔ مائکرو ویو اوون میں جب فریز کیا ہوا کھانا رکھا جاتا ہے تو کھانے کے مولیکیولز یا سال میں مائکرو ویو فریکوینسی پر حرکت کرتے ہیں۔ یہ حرکت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ جو کھانا چولہے پر 5 منٹ میں گرم ہوتا ہے، مائکرو ویو اوون میں 1 منٹ میں گرم ہو جاتا ہے، یعنی رفتار تیز ہونے سے 5 منٹ کا وقفہ 1 منٹ میں تبدیل ہو گیا۔ سوال یہ ہے
حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے اور 100 سال تک سوتے رہے، جبکہ اپنے احساس میں وہ ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے۔ نمبر 2، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر گیا اور اس کے جسم پر وہ تمام تاثرات قائم ہو گئے جو کسی مردہ جسم پر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ناشتے دان میں کھانا 100 سال تک محفوظ رہا، نہ وہ سڑا اور نہ وہ گلا۔ یہ تینوں واقعات ایک قطع زمین اور ایک ہی فضا میں پیش آئے۔ یہ سب کس طرح ہوا؟ آکسیجن زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا دار و مدار جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے آکسیجن پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں خاندان کے 10 افراد ہیں۔ گھر کا صحن، گھر کا برآمدہ، گھر کی فضا اور اوپن سکائی ایریا بھی ایک ہے۔ ان 10 آدمیوں میں سے ایک آدمی مر جاتا ہے۔ کیوں مر جاتا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اس لیے مر جاتا ہے کہ آکسیجن ختم ہو گئی۔ اگر آکسیجن ختم ہو گئی تو باقی 9 آدمی کیوں نہیں مرے؟ ایک آدمی کے لیے آکسیجن کے غبارے میں آکسیجن کیوں ختم ہو گئی؟ غبارے سے مراد گھر اور گھر میں صحن وغیرہ ہے۔ زندگی کا دار و مدار آکسیجن جلنے پر ہے اور آکسیجن کا جلنا تابع ہے کاربن کے۔ آکسیجن جب ناک یا حلق کی نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تب پھیپھڑوں کے اندر اسفنجی نظام میں موجود کاربن آکسیجن کو جلاتا ہے اور نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ زندگی بن جاتا ہے۔ یعنی آکسیجن پر زندگی قائم نہیں ہے، آکسیجن زندگی کے لیے ایندھن بن رہی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے۔ شعور سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں عقل و فہم موجود ہے۔ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کی زندگی میں جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسان ہو یا جانور ہو، درخت ہو، پودا ہو، کوئی ستارہ ہو یا کوئی سیارہ ہو، وہ کاربن کا ہی بنا ہوا ہے۔ یعنی زندگی ہزاروں لاکھوں تہوں سے بنی ہوئی ہے۔ آکسیجن کا کام زندگی کا ایندھن بننا ہے اور کاربن کا کام آکسیجن کو جلانا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کھانا بغیر فریج اور ڈیپ فریزر کے بھی خراب نہیں ہوتا۔ مثلا سرد علاقہ آئس لینڈ کی کھلی فضا میں بھی کھانا خراب نہیں ہوتا۔ کیوں خراب نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کھانے کے مالیکیولز یا سالموں کی حرکت کم ہو جاتی ہے۔ گرم علاقوں میں فریج اور ڈیپ فریزر حرکت کو کم کرنے کا مصنوعی طریقہ ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے اور 12 گھنٹے تک سوتا رہتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ 12 گھنٹے تک سویا ہے۔ آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، 3 سال تک کومے میں پڑا رہتا ہے۔ جب اس کے حواس بحال ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ تو معزز پارٹیسپینٹس، اب تھوڑا سا اتنا یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو آج ہم کنکلوڈ کر لیتے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو 2 سے 2.5 پیجز ہیں، کیا ہم آج اس کو کنکلوڈ کر لیں، پڑھ لیں؟ آپ اگر ہینڈ ریز کریں یا پھر ہم یہاں پہ روک لیں اور نیکسٹ سیشن میں اس کو کنکلوڈ کریں، کیا کہتے ہیں آپ؟ پڑھ لیجئے رخسانہ، 2 ہی تو پیجز رہ گئے ہیں، بڑا اچھا وہ ایک ترتیب اور ماحول بھی بنا ہوا ہے۔ باقی سب کا کیا خیال ہے؟ کوئی ہینڈ ریز کچھ پتہ چلے، پھر ہم اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ جی، شاہ جی کا میسج آیا، یس پلیز ریڈ اٹ۔ آئی تھنک عائدہ نے بھی اپنا تھمز اپ دیا تھا، تو اوکے جی سمرا بھی کہہ رہی ہیں ریڈ کر لیں، تو بس اب جو لوگ بول رہے ہیں وہ تو اسی حق میں بول رہے ہیں۔ اوکے، کیونکہ یہ بہت اتنا انٹرسٹنگ ہے اور اس کو پورا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر بات کی سمجھ ہو، پتہ ہو کہ اصل میں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس کو کس اینگل سے بیان فرما رہے ہیں۔ جی ضرور۔ انشاءاللہ چلیے جی، دوبارہ سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن، شعور اور لاشعور۔ قانون یہ ہے کہ آدمی شعور اور لاشعور میں رد و بدل کے آدمی کے شعور اور لاشعور میں
رد و بدل ہو رہا ہے۔ جب وہ شعور میں ہوتا ہے تو اپنے اوپر زمان و مکان کی گرفت محسوس کرتا ہے، اور جب وہ شعور سے نکل کر لا شعور میں ہوتا ہے تو ٹائم اور اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد نہیں ہوتا، آزاد محسوس کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 3 ترجمہ ہے، تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے، وہ رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے، دن جلد جلد رات کو ڈھونڈتا ہے۔ سورہ رات آیت نمبر 3 رات کو دن سے ڈھانپتا ہے، دھیان کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 61 یہ مدد اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اللہ سنتا جاتا ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 44 اللہ رات اور دن کو پھراتا رہتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 62 اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوٹھنا اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو منتشر ہونے کا وقت مقرر کیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 29 کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ دن میں رات اور رات میں دن داخل کرتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے کہ ہم اس سے کھال کی طرح دن کھینچتے ہیں، پھر ناگہاں وہ تاریکی میں آ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37۔ سورہ الزمر آیت نمبر 5 رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ سورہ المدثر آیت نمبر 33 رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ سورہ الشمس آیت نمبر 3 اور دن کی جب اس کو روشن کرے اور رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ انسان اور کائنات کی ہر مخلوق دو حالتوں میں رد و بدل ہو رہی ہے، یعنی ہر مخلوق حیات و ممات دو رخوں پر قائم ہے۔ ایک رات یعنی آزاد حواس، دوسرا رخ دن یعنی مقید حواس۔ زندگی کے یہ دو رخ ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں، البتہ حواس کے وقفوں کے ساتھ آدمی سپیس میں تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی بیدار ہے، اس کی زندگی سپیسی سے گزر رہی ہے، وہ الگ ہے۔ سپیس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے وہ بھی سپیس ہے، جب سنتا ہے وہ بھی سپیس ہے، جب چلتا ہے وہ بھی سپیس ہے، جب سوچتا ہے وہ بھی سپیس ہے، یعنی کسی بھی طرح سپیس کے دائرہ کار سے کوئی مخلوق باہر نہیں آ سکتی۔ سپیس پر زندگی کے لمحات گزرنا ٹائم ہے۔ مثلا ایک آدمی زمین پر پیدل چلتا ہے، چلنے سے پہلے وہ زمین پر کھڑا ہے، دونوں پیر برابر ہیں۔ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ایک پیر اٹھاتا ہے اور جیسے ہی زمین پر رکھتا ہے دوسرا پیر اٹھاتا ہے۔ ایک قدم اٹھانے کے بعد اس نے جب زمین پر پیر رکھا تو دونوں قدم کے درمیان کا فاصلہ جس کو بظاہر خلا کہا جاتا ہے وہ ٹائم ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی زمین پر 10 قدم چلا، ایک قدم کا فاصلہ 1 سیکنڈ ہوا، یعنی چلنے والے نے 10 قدم سپیس طے کیا اور 10 قدم سپیس طے کرنے میں 10 سیکنڈ کا ٹائم لگا دیا۔ سویا ہوا آدمی زمانیت میں سفر کرتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو چونکہ اس کا مادی وجود زمین پر حرکت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کی زندگی ٹائم میں گزر رہی ہے۔ چونکہ 1 2 4 10 قدم اٹھے ہی نہیں ہیں، اس لیے زمانیت کی پیمائش نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی سوتا ہے تو زمانیت میں سفر کرتا ہے، جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو سپیس میں سفر کرتا ہے، زمانیت اس کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب سو گئے تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے حواس زمانیت میں پیوست ہو گئے۔ چونکہ مادی وجود یعنی فزیکل باڈی میں کوئی چلت پھرت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن سویا ہوں۔ گدھے کا معاملہ یہ ہے کہ عام حالات کے مطابق گدھے کے اندر آکسیجن جب گئی تو کاربن نے اس کو جلایا نہیں، نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ کھانا خراب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے مالیکیولز اور سالموں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جگہ جہاں کھانا رکھا ہوا تھا ٹھنڈی لہروں کا علاقہ بن گیا، جیسے ایک بہت بڑے کمرے میں ایک چھوٹا سا فریج رکھ دیا جائے۔ اور آخر میں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس عاجز بندے نے پیغمبران کریم علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کی جو حکمت بیان کی ہے وہ مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا علمی تصرف ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ حقائق کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ
وبارک وسلم. اور جناب آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع، اور اس میں حیات و ممات کا فلسفہ، باعث ہونے کی بات، اور یہ جو فریزر اور ڈیپ فریزر، فریج کا قانون، شعور اور لاشعور کیسے ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہیں. یہ شعور اور لاشعور کیا ہے؟ کیا حیات و ممات، زندگی اور موت ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس سے مراد ہے؟ ہم چاہیں گے اب آپ بات کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. آپ سب کو خوش آمدید ایک بار پھر سے، اور ہم اب آپ کے منتظر کہ آپ اپنا حاصل تفکر شیئر فرمائیے. جی آیدہ صاحبہ، بسم اللہ. جی بابا جی، حضور نے تو اس کو جس ترتیب سے قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے جس طریقے سے، اور پھر لیل و نہار کا جو پورا کانسیپٹ دیا ہے، جتنی آیات تھیں وہ لیل و نہار کے حوالے سے تھیں. ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لیل ہمارے لاشعور کے حواس ہیں. اگر ظاہر میں بھی آپ لیل کو دیکھیں تو ہم رات ہماری سونے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں دے رہا ہوتا ہے. اور سونے کا جو سونے سے تعلق رکھتی ہے چیز ہے وہ ہے ہمارے خواب. تو خواب میں ہمارا ٹائم ٹریول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، جبکہ وجود کے ساتھ، حواس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، یعنی نہار میں، دن میں ہمارا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب ہم وجود میں، نفس ہمارا جب وجود کے اندر موجود ہے تو وہ باؤنڈ ہے، وہ اسپیس کو ٹریول کرنے کے لیے باؤنڈ ہے. اس کا ٹائم جو ہے وہ عالم ناسوت کی اسپیس پہ چلتا ہے. لیکن سونے کے بعد جو نفس ہے، باڈی سو جاتی ہے لیکن نفس تھوڑا سا اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ ٹائم میں ٹریول کرتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں جو رات کا سونا ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم کیسے یہ حصار جاں سے نکل سکتے ہیں. اس پر ایک شاعر کا شعر بھی ہے، وہ میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گی. لیکن ہم کس طریقے سے یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے کوئی انسان، اور جو ہم اسفل السافلین میں ہیں، اس اسفل السافلین سے ہم اعلیٰ کیسے ہو سکتے ہیں، اور کیسے وہ حقیقت کو پا سکتے ہیں کہ جس حقیقت کو پانے کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ لاشعوری حواس کو ایکٹیویٹ کر کے، اللیل کو ایکٹیویٹ کر کے ہم اپنی حقیقت کو پا سکتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ہدیٰ رحمان صاحبہ، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو زیادہ تر جب بابا جی کی کوئی بھی بات میں سنتی ہوں یا پڑھتی تو یہی ہوتا ہے کہ بابا جی ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کریں. تو جب عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھی تھی تو پہلی چیز جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی وہ یہ تھی کہ جو بیبلون کا سٹرکچر اور اس کی بیبلون کی جو ترکیب تھی جو بتا رہے تھے. فار ایگزامپل کہ جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو یہ پتہ چلا کہ جو ماڈرن بیبلون کہا جاتا ہے وہ نیو یارک سٹی ہی ہے. اور جیسے ابھی بابا جی بتا رہے تھے اس کی بلڈنگز اور سٹرکچرز کے، ایک بلڈنگ جو ہے اس میں اتنی زیادہ روشنی نکل رہی تھی تو مجھے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نظر آئی. اور جب ایک جگہ پہ بابا جی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک ایک اور بلڈنگ ہے جس میں وہ اپنی ایک دیوتا کو بہت خوبصورت طریقے سے دکھا رہے، تو مجھے اسٹیچو آف لبرٹی نظر آیا. تو یہ جو واقعے یہ ہمارے لیے کل کے نہیں ہے، ماد کے نہیں، یہ ابھی کے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمارے سامنے بھی ایک بیبلون ہے. یہ مجھے نظر آیا جب میں عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہی تھی. دوسرا جو مجھے بہت اچھی چیز لگی کہ عزیر علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے وہ موت اور حیات کو ریفلیکٹ کرتا ہے. مطلب اس کا روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں، حیات کا مطلب لائف نہیں ہے، فلو ہے، مطلب رسپانسو ایکٹیو ریسیپشن، آگے بڑھنے کا.
اور موت کا مطلب ہے ایک جگہ پہ ٹھہر جانا، سسپینڈ ہو جانا، انیکٹیویٹی۔ اب آپ عزیر علیہ السلام کا ہر واقعہ دیکھیں، پہلے وہ کہاں تھے اور ان کو پھر کہاں لایا گیا، بیبلون میں لایا گیا، وہ کس مقام پہ تھے، تورا کیسی تھی، وہ تورا کو واپس لے کے آئے، بیبلون کے اندر اس کا جو سسٹم تھا انہوں نے کیسے اس کو حیات کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو انہوں نے کس طرف اپنی طرف مائل کیا کہ اللہ کون ہے۔ تو وہ اللہ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اللہ ٹائم میں ہے اور ہم اسپیس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس اور اسپیس کو اگر دیکھا بھی جائے تو اسپیس موت ہے، ٹائم جو ہے وہ حیات ہے۔ تو عزیر علیہ السلام لائک فزیکل سینس میں اس کو ایکٹیولی اپنے آپ کو دکھا رہے تھے لوگوں کے سامنے۔ اور مجھے یہ جب میں نے اس کے روٹ ورڈ کے اندر گئی تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ ایک اس الفاظ کو ہم ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے، اس کا جو جیسے بابا جی نے کہا نا عالم غیب میں موجود ہے، اس کو ہم نے اس نظر سے دیکھنا ہے کہ غیب میں حیات اور موت کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت شکریہ باجی۔ زبردست، بہت شکریہ، بہت زبردست، بہت مختلف اینگل اور بالکل بجا فرمایا کہ یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ اس obviously اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے آپ کو نیو یارک سٹی نظر آ رہا ہے، بابل والی جو ساری ہم نے ڈپکشن پڑھی، تو اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اللہ پاک ہمیں بار بار دکھا رہا ہے کہ یہ حیات و ممات کا فلسفہ کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ کیا یہ جو مشاہدہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کرایا گیا ہے، اس میں ایک باس کی بھی بات ہوئی۔ اگر ہم اس آیت دیکھتے ہیں جس میں ذکر ہے اس سارے واقعے کا، تو اس میں باس کا ورڈ یوز کیا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کو جب 100 سال کے بعد باس کیا گیا۔ باس کا ورڈ ہے سما بعثہ۔ تو آپ کیا اس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب کوئی باس ہوتا ہے تو باس کے بعد آپ کی یادداشت جو ہے وہ سلامت ہوتی ہے، آپ کو پچھلا سارا واقعہ یاد ہوتا ہے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد تھا۔ کیونکہ جب میں اس پہ غور کر رہی تھی تو مجھے لگا یہ بڑا اہم نکتہ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہم چاہیں گے کہ کیا آپ کا ذہن جاتا ہے یہ ایک مشاہدہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کرایا گیا اور ایک کیسے مردہ زندہ کیا جاتا ہے وہ تجربہ کرایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے ہاتھوں سے انہیں طریقہ وہ فارمولہ بتایا گیا۔ کیا کوئی آپ کو اس میں ریلیٹیبلٹی نظر آتی ہے؟ اگر ہو سکے تو اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا۔ سید حسن علی شاہ صاحب، آپ کا ہینڈ ریز تھا، پلیز بات کیجیے۔ السلام علیکم اپی۔ وعلیکم السلام۔ اپی میرا تو ایک سٹل پوائنٹ پہ ذہن جا رہا تھا، تو میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جی حضرت عزیر علیہ السلام کو نا جب آگ میں ڈالا وقت نصر نے اور وہ سلامت نکلے، تو وہ ظاہر کی بات ہو گئی نا کیا، اور وہ یقیناً وہ ایک واقعہ ہے، اس کی حقیقت ہے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کسی شخص کو کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور وہ نکل آئے باہر؟ یعنی میرے لیے اس میں لرننگ کیا ہے، جو میرا ذہن جا رہا تھا، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ اپنے خیال میں کہ اس پر کسی قسم کی جو میٹافوریکل ارد گرد جو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے نا ماحول کی، وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہوں ہمارے ارد گرد جو ماحول ہوتا ہے، حسد کی آگ ہے، ایگو کی ہے، جیلسی ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، اللہ کا بندہ اس دنیا سے باہر نہیں ہے، وہ کوئی سپر ہیومن نہیں ہے، وہ اسی ماحول میں انہی لوگوں میں ہمارے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا ارد گرد جو ہمیں ایک غصے کی آگ ہے اور ایک ایگو ہمارے اندر جو بھڑک رہی ہے اور کمپیریزن ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے وہ خود کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، تو وہ حیات میں ہوتا ہے۔
नूरे नूरे हिदायत में होता है, तो उसकी वजह से हम जैसे लोगों को हयात मिलती है। तो मुझे यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वो याद आ रहा था, कुरान करीम की आयत है ना कि ए इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जाए इब्राहीम के लिए। तो अल्लाह जी के जी। बंदे के लिए उस पर माहौल का असर नहीं पड़ता, वो इस कदर सुकून में होता है, वो स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड होता है। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट शेयर किया। अगर आपको माइंड साइंसेस में कोई इंटरेस्ट है तो आप जानते होंगे कि वो एक एक्सरसाइज कराते हैं, जलते हुए कोयलों पे चलाते हैं और लोगों के पाँव बिल्कुल नहीं चलते। वजह क्या है? जब आप कहीं टोटली अपने ज़हन को कहीं और फोकस कर लेते हैं तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। मतलब ये जो माइंड साइंसेस वाले करा रहे होते हैं कि अपने ज़हन को टोटल किसी और तरफ फोकस कर दे, पाँव की तरफ जाने ही ना दे, तो पाँव नहीं चलेंगे। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनका ध्यान टोटल अल्लाह की तरफ होता है, तो वो फिर पीस, वो तो जन्नत में है, कोई चीज़ कैसे उन्हें ज़रर पहुंचाए। बहुत ही आपका यूनिक पॉइंट, बहुत अच्छी शेयरिंग, थैंक यू वेरी मच जी। मरियम साहिबा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अस्सलाम। जी बाजी, मुझे अभी इसमें जो है ना वाकई में सारी साइंस बहुत नजर आई है। बाकी बातें जो है हयात ममात का, और वो हुदा बाजी ने, आयदा बाजी ने, हसन ने, सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मुझे तो इसमें साइंस इतनी नजर आ रही थी कि हमें लगता है कि साइंस शायद कुरान पाक से बाहर की बात है, जबकि जैसे आपने बताया माइंड साइंसेस हर चीज इसके अंदर है। इसमें पंपिंग सिस्टम का जिक्र आया है। ये जब हमारी मोटरें लगी हुई हैं और जो पंप करती हैं, तो ये पंपिंग सिस्टम कहाँ से आया है? यहाँ पे जिक्र है कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे ऊपर बाग जो अजाइब, अब 7 अजाइब में से है, तो वहां तक पानी कैसे पहुंचता था? तो ये पंपिंग सिस्टम भी, यानी कि उस टाइम इतना एडवांस दौर था, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इंट्रोड्यूस कराया। फिर यहाँ पे पत्थरों की बात हुई, टाइल्स की बात हुई, स्पेशल जो वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग नजर जी आ रही है कि वो वहां पे कितनी थी उस दौर में। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वो एडवांस थी। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें डीप फ्रीजर का, और जो बाबा ने वो कॉन्सेप्ट बताया है इसमें से निकाल के, और कुरान पाक से ही निकला है ये, जो हमने आयत पढ़ी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम वाली, जिसमें 3 डायमेंशंस, 3 मतलब टाइम के आप कह लें कि जी। फेजेस बता दिए टाइम बहुत हो गया। कि हाँ जी। टाइम एक जगह बिल्कुल फ्रीज हो गया, एक जगह बहुत तेज हो गया, और एक जगह उसी स्पीड पे चल रहा है इस दुनिया में, इस आलम में जिस पे हम हैं। 3 वेज उन्होंने बताए टाइम के। तो मैं अब इसको अंदर भी देख रही थी, तो कनेक्शन कुछ ऐसा बन रहा था डीप फ्रीजर का ना, हम्म कि उसमें बाबा ने बताया कि मॉलिक्यूल्स तेज हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स की हरकत जो होती है ना पार्टिकल्स की, वो कम हो जाती है, सॉरी स्लो हो जाती है, इतनी फ्रीजिंग हो जाती है कि वो आपस में जम जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं, तो वो फूड स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता। अब फ्रीजिंग के दो मतलब, ये जो हम डीप फ्रीजर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रिजर्व करने का फूड, ये 2 वे से ही होता है। एक फ्रीज कर दें, एक या फिर आप क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे जमीनों के अंदर दबा देते हैं और वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, एयर निकाल लेते हैं ना उसमें से, या फूड पैकेजिंग जो आजकल हमारी आती है जिसमें से एयर निकाल ली जाती है ताकि फूड ज्यादा देर तक उसमें प्रिजर्व रह जाए। एक ये जो आजकल सिस्टम है, ये दोनों चीजें इधर से ही निकली हुई हैं। तो ये मैं अपने अंदर देख रही थी, तो इसका कनेक्शन ये ऐसे बन रहा था कि ये अपने नफ्स पे अप्लाई करें, अपने अंदर अपनी सोल पे, तो क्या होता है? फ्रीजिंग में यही होता है ना, डीप फ्रीजर के कॉन्सेप्ट में, जब फ्रीजिंग वाला है कि टाइम डिले हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है, और मॉलिक्यूल्स मुंजमद हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस जैसे फूड के स्लो डाउन उतने हो जाते हैं कि वो फिर खराब नहीं होता है। ये चीज मेरे अंदर कहाँ है? ये चीज मेरे अंदर मेरे इमोशंस है। जब वो भड़कते हैं, जब एंगर आता है, जब डिजायर आती है, जब कोई फियर आता है, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है? फ्रीज होना है। उस टाइम पे मुझे वो फ्रीज होना इक्वल टू क्या है कुरानी टर्म में, कुरान पाक की टर्म में सबर करना है। उस टाइम पे अपने अंदर के उस टाइम को, उसको स्लो डाउन करना है, वो सबर है। अपने वो चीज जो है वो मेरे अंदर वो केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देगी, यहाँ पे वो पॉज कर देगी
कि मैं फिर एक्सप्लोड नहीं होंगी अपने इमोशंस में आके। मुझे अपने अंदर ये चीज ऐसे नजर आ रही थी। और इसका कनेक्शन फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारे वो फरमान मुझे याद आया जो था कि जब आपको गुस्सा आता है या तो खड़े हो, पानी पियो, पहले तो पानी पियो। पानी अंदर जाके क्या करेगा, ठंडा कैसे कर रहा है। और फिर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। और हम उधर क्या करते हैं फ्रीजिंग में, टाइम स्लो डाउन करते हैं, मूवमेंट को रोकते हैं, राइट। दैट इज, मुझे लगा सबर है। लेकिन फिर सबर के साथ जो मैं वैक्यूम वाली बात कर रही थी साइंस में, जिसमें हम एयर निकाल लेते हैं, जैसे अभी बाबा ने इसमें बात भी की कि ऑक्सीजन जिंदगी नहीं है, ऑक्सीजन एक फ्यूल है। बना जिंदगी कार्बन रही है, जब वो ऑक्सीजन को जलाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और फिर हमें हयात हमें लगता है कि मिल रही है। तो इसी तरह वैक्यूम में हम क्या करते हैं, एयर निकाल देते हैं। तो जब आप वो फूड प्रिजर्व करने के लिए अपने नफ्स की एयर क्या निकालनी है, अब हमारे अब एयर निकालने से क्या होता है, उससे ये होता है कि जो कॉज है, जो वजह है किसी भी चीज को स्पॉइल करने की, वो रुकती है। वो वजह, वो उस वजह को आप उस कॉज को स्टॉप करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट पे ये दुनिया चल रही है। तो अब मेरे नफ्स की वो जो क्या वो चीज है जिसको मुझे कंट्रोल करना है, उस फ्यूल को, उस ऑक्सीजन या उस नेगेटिव पोल्यूटेड एयर को कह लें, तो वो बैड कंपनी है, कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई इस तरह की चीजें हैं, तो उसको प्योरीफाई करना है, उसको कंट्रोल करना है। और यहाँ पे बाबा ने सोच का जिक्र किया, ख्याल का जिक्र किया, टाइम एंड स्पेस वाले उसमें एक एक चीज का के। तो वहां पे भी यही जाता है कि हम तज़किया जो पढ़ते हैं, तो वो तज़किया क्या है, वो प्योरिफिकेशन है। और वो प्योरिफिकेशन कहाँ से होती है, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो जो अपने अंदर की करप्शन है नफ्स की, उसको भी मूवमेंट चाहिए होती है और फ्यूल चाहिए होता है। वो देना क्या है और कौन सा नहीं देना, ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मुझे तो डीप फ्रीजर से ये याद आ रहा था साथ। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग है आपकी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये जो लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ये जो लाशऊर की दुनिया है, क्या ये हमें समझ आती है आज जो हमने पढ़ा कि अगर हम लाशऊर के हवास में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी, हमारा अंदर सुकून से भर सकता है। ये जो कुछ लोग बड़े उम्र चोर नजर आते हैं, लगता है कि भाई ये तो बड़े यंग हैं, और बाद में पता चलता है कि इनकी तो उम्र बहुत ज्यादा है। हकीकत में वो 80 साल के होंगे, देखने में वो हो सकता है 50 साल के नजर आ रहे हों। क्या आपको समझ आती है कि कुछ ये भी है कि लाशऊर की दुनिया के साथ उनका गहरा ताल्लुक होता है, लाशऊर के हवास में वो ज्यादा रहते हैं? ये कैसे हम ओवरलैप कर सकते हैं, ये जो स्विचिंग है? अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करते हैं, हम अपनी जिंदगी में इसको कैसे शामिल करें, क्या ऐसा करें कि हमें भी कुछ ऐसा फायदा हो जाए। ये जो डीप फ्रीजर वाला कानून है, हम अपनी जिंदगी में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जी आयदा साहबा, वेलकम। जी, मैं तो ये शेयर करना चाह रही थी कि अभी बाबा जी हुजूर ने भी अल्लाह की किताब का रेफरेंस दिया ना, अपनी इस जी बात जी। को समझाने के लिए साइंस को कुरान करीम से रिलेट किया। ठीक है। और कुरान करीम भी जब हम पढ़ते हैं तो जो ये आयत है, एक तो एक ये बात मैं बताऊं कि ये जो आया मुबारका है, इसमें कहा एक शख्स को देखा कि वो गुजरा एक बस्ती से जो अपने छतों पर गिरी पड़ी थी, ये जिसको हजरत उजैर अलैहिस्सलाम से रिलेट किया जाता है। ठीक है। हदीस से हमें पता चलता है कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया है। लेकिन अल्लाह की किताब ये वाकया मुझे क्यों पढ़ा रही है, ये जो आयतें मेरे सामने आ रही हैं ये मुझे क्यों पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है ना। तो मैं जस्ट इस पॉइंट पे लाना चाहती हूँ सब पार्टिसिपेंट्स को, और खुद भी इस पॉइंट पे लाना चाहती हूँ कि ये अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, बाबा जी हुजूर मुझसे बात कर रहे हैं। ये वाकया मुझे इसलिए बताया जा रहा है कि मैं ये पॉइंट अचीव कर सकती हूँ। ठीक है। ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। हम ना बहुत आराम से अल्लाह के वली कह के अपने आप को बीच में से निकाल लेते हैं। ठीक है। अल्लाह का वली
इन कुरान की आयत को पढ़ के इन पे गौर व तफक्कुर करता है और वो इनके मुताबिक प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, तो वो अल्लाह का वली हो जाता है। और ये पोटेंशियल मेरे अंदर, आपके अंदर, हर जी रूह के अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, मुसलमान मोमिन के अलावा हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल पाया जाता है, क्योंकि इंसान, और कुरान करीम किसको खिताब कर रहा है? इंसान को खिताब कर रहा है। कुरान करीम का मौजू हमें पांचवी छठी क्लास में वो कहते थे, क्वेश्चन होता था हमारा उसमें कि जी कुरान करीम का मौजू क्या है, हम सब कहते थे इंसान, हमें रटा हुआ होता था। ठीक है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कुरान करीम का मौजू इंसान क्यों है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्मा की चिप उसमें फिट की हुई है। मैंने उनको एक्सप्लोर करना है, मैंने उसको जानना है। ये आयत मुझे कह रही है कि ये देखो, इस पे गौर करो, इस पे तफक्कुर करो, ये इख्तिलाफ लैलो नहार पे गौर करो, शऊर और लाशऊर के डिफरेंस पे गौर करो, और ये देखो कि तुम अपने लाशऊर से कैसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जो आपने अभी सवाल किया कि मेडिटेशन और लाशऊरी जिंदगी में जाके मेडिटेशन का में हम अपनी सांसें स्लो डाउन कर लेते हैं। हमारी जिंदगी और हमारी जिंदगी की और फिजिकल बॉडी की डिटीरियोरेशन हमारी सांसों की रफ्तार पे चल रही होती है। जितनी हम पुरसुकून और जितनी आहिस्ता सांस लेते हैं, हमारी जिंदगी इंक्रीज कर जाती है। बाबा जी ने अभी अपनी इस तहरीर में कहा ना कि उन्होंने सांसों का काउंटर बताया कि इतने टाइम में सांस ली। तो जितनी लंबी आपकी सांस ब्रीद इन लंबा होगा और ब्रीद आउट उसी के मुताबिक होगा, आपकी सांसों के रफ्तार के ऊपर आपकी जिंदगी, आपकी फिजिकल बॉडी की फ्रेशनेस, ऑक्सीजन का बर्न होना, ये सब उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी मजाहिब में, ठीक है, हम जरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल आलमीन है, और अल्लाह की किताब इंसानियत से खिताब कर रही है, वो मुसलमानों की इजारादारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मजाहिब में और जो मेडिटेशन होती है, ये आपके मॉन्क्स करते हैं, आपके हिंदू साधु साधु जो संत फकीर करते हैं, और जहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है रूहानियत, इवन क्रिश्चियंस में, यहूदियों में एक फिरका है जो कि रूहानी साइड को टच करता है, तरीकत की साइड को टच करता है। तो वहां पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसलिए करवाई जाती हैं कि आप अपनी सांस की स्पीड को प्रोलॉन्ग करें, सुकून लाएं जिंदगी में। और जितनी आपकी सांसें पुरसुकून होंगी, आपकी हवाएं अंदर की पुरसुकून होंगी, आपके अंदर इत्मीनान होगा, उतना ही आपके जाहिरी वजूद पे वो मैनिफेस्ट होगी चीज, और आपकी उम्र भी बढ़ती है उससे। ठीक है, इसके ऊपर मजीद बात भी हो सकती है, हसनैन भाई को भी सुन लेते हैं, हमारे पास 9:59 हो गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो रूहानी दुनिया है, इसका क्या ताल्लुक नजर आ रहा है आज के वाक़ये को जरा इस एंगल से भी अगर हम देखें। ये जो एक गैब की दुनिया है, ये जो अल्लाह वाले मार्फत वाले होते हैं, वो कैसे एक कदम यहाँ तो दूसरा कदम किसी दूसरे आलम में, इसके साथ कोई आपको ताल्लुक नजर आ रहा है? ये जो लाशऊर की दुनिया है, वहाँ कैसे वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो जाते हैं, तो यहाँ ये कानून भी बताया जा रहा है। जी हसनैन साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। जी, ये मेरा पॉइंट तो और था कि जैसे जिक्र हुआ है कि खाने को कैसे फ्रीज किया जा रहा है, तो चूंकि हमारी ये फील्ड है तो हम उसी हवाले से एक पॉइंट मैं शेयर करना चाह रहा था कि किसी भी चीज़ को जब हम फ्रीज करते हैं तो उसको हाइड्रोजन से गुजारते हैं। तो जहाँ पर अगर हाइड्रोजन की मकदार जूं जूं बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन और दूसरी गैसेस ख़त्म कर दी जाती हैं, तो उसको कई सालों तक फ्रीज भी किया जा सकता है और तरोताज़ा भी रखा जा सकता है। इसमें ख़ासकर हम मिल्क और जूसेस का जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम 20-20, 25-25 साल तक भी उसको फ्रेश रख सकते हैं। और उसका जो पीछे रीज़न भी यही होता है कि उसको हाइड्रोजन गैस में से हम गुजारते हैं। उन अज्जा में से ऑक्सीजन और कार्बन बिल्कुल हम 0% कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो खाने का जिक्र हुआ है कि वो भी तरोताज़ा रहा, तो मुमकिन है कि वहाँ पर भी उसके गिर्द हाइड्रोजन गैस के
पोल बनाए गए जिससे वो कई अरसा तक तरोताज़ा रहा, उसमें ऑक्सीजन या दूसरे किसी भी गैसेस की आमेजिश ना हो सकी। तो ये मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा पर्सनल था, तो मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा था। बहुत मेहरबानी। जी जी हजरैन साहब, बहुत अच्छा लगा हमें आपका ये जो हासिल तफक्कुर आपने शेयर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी इसी तरह से अपनी शेयरिंग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अम, मरियम साहिबा, हम आपको सुनते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं आगुल। उनसे फिर हम जी चाहेंगे जी बाजी, अगूल को सुन लें। अगूल साहब पहले को सुन लें, फिर मैं उनको सुन लिया जाए। जी जी जी। जी आगुल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा, टू द पॉइंट टॉपिक पे अगर बात की जाए तो वैसे तो बहुत सारी चीजें आज जो हैं वो हमें पढ़ने के लिए मिली हैं। इनमें जी जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वो कहते हैं, सूरह बकरा की आयत आपने बताई, तो उसमें ये कहा गया है कि काल अलमा। जैसे आपने पूछा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत जी उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो मुझे पहली पॉइंट जो समझ में आई कि वो ये है कि काल अलम अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। तो उन्होंने कहा, उठ के, जब 100 साल के बाद उठ के उन्होंने यही बात कही कि अब मुझे जो है वो इल्म हो गया। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि क्या आपको इत्मीनान नहीं है, मतलब ऐसे ही कोई है, मफहूम है आयत का, कि वो 4 परिंदों वाला किस्सा जो भी है, जी जो तो उसमें वो हजरत इब्राहिम कहते हैं कि मुझे अपनी तस्कीन कल्ब के लिए ये मुझे दिखला दो। तभी खुदा उसे कहता है कि 4 परिंदे लो, वाट एवर, उनको जो है वो ये करके और बेइज्निल्लाह के साथ उन्हें बुलाओ तो वो आएंगे। पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट के जो हमें समझ आई यहाँ से फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि मैं एक फिजिक्स का तालिबे इल्म हूँ, तो क्वांटम फिजिक्स और ये पार्टिकल फिजिक्स वगैरह हम पढ़ते हैं उसमें। तो टोटल जो डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसीज पे करता है। रात भी गालबन सर खालिद क्लास ले रहे थे तो वहां पर पासे अनफास का लफ्ज आया था, सांसों की। जैसे आयदाबाजी ने जो है वो वहां पर भी बयान किया था, अभी भी उन्होंने किया है कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। सही है, सारा चक्कर इसी चीज का है। मगर दूसरी पॉइंट जो है फ्रीक्वेंसी की, जब बात आती है तो सोर्स की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें क्या करना है, रेगुलेटर के साथ उसको घुमाते रहना है। नफ्स का तज़किया भी करना पड़ता है और उस रेगुलेटर को घुमाना पड़ता है। जहां पर भी सिग्नल मैच हो जाए तब हमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाती है और हम तज़किया नफ्स की तरफ जो है वो रवां दवा होते हैं, और उसके बाद जाके मुतमइन्ना की जो है वो मंजिल तक पहुंचते हैं। मगर शर्त है रेगुलेटर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो तब्दील करते रहना। तीसरी बात हिकमत की आई। जब हम देखते हैं कि हर चीज के अंदर हिकमत है, हिकमत का अगर रूट वर्ड निकाला जाए तो वहां से हमें मजीद जो है वो इल्म होगा कि हिकमत क्या है बेसिकली। जैसे अल्लाह कहता है कि मैं हकीम हूं, तो हमें ये मालूम हो सकता है वहां से। जैसे एक और एग्जांपल है, गधा सड़ गया, जल गया, सही है, उसका मास जो है वो इट शुड बी कन्वर्टेड इन द एनर्जी, एनर्जी फॉर्म में चला गया, जिसे हम कहते हैं कि रूह हैवानी है, उसी की जान वहां से निकल गई, रूह हैवानी की। सही है। तो जी अब अब बेसिकली बात यहां से मुझे जो समझ आई, तो खाना उनका वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। तो एक सर्किल जो है वो हमारा ओरा जिसे कहते हैं, AURA, हमारा जो ओरा होता है, हम सांस इतनी धीमी ले रहे हैं, इतनी धीमी ले रहे हैं। जैसे हैदराबाद जी ने एक बेहतरीन बात की कि एक जो पहाड़ है वो 15 मिनट के अंदर शायद
एक सांस लेता है। सही। जी जी तो हमें क्या करना है, हमें ये मशकें करनी है। जैसे ख्वाजा साहब बताते हैं या हय्यु या कय्यूम के बारे में ना, तो अगर मैं सांस लेते वक्त जो है वो नाक से जब सांस लेता हूं, तो मैं ये अगर या हय्यु बोलूंगा तो मतलब हय्यु हयात है मेरी। फिर या कय्यूम मुझे ब्रीथ आउट करने पर पढ़ना होगा। ये मशकें हैं। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि हम आइंदा भी आपको सुनते रहें। माशाल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में आपने बात की। तो अब तक आप कहाँ थे? हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से हर सेशन में आते रहें। और अगर मैंने आपका नाम कुछ गलत प्रोनाउंस किया है, क्योंकि मुझे तो आगूल ही पढ़ा जा रहा है, तो प्लीज़ मेरी ज़रूर करेक्शन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। रुखसाना, मैंने आपको जी मैसेज कर दिया है, ये हमारे अब्दुल कादिर भाई हैं। इनका नाम अब्दुल कादिर है। इन्होंने अगूल क्यों लिखा हुआ है ये खुद ही बताएंगे कि इन्होंने अगूल क्यों लिखा हुआ है। ये अब्दुल कादिर हैं ये। ओके ओके जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी वालेकुम बस अस्सलाम। मुझे भी एक पॉइंट हाईलाइट जो ये हो रहा था कि इसमें वैसे ये भी हमें गौर करना चाहिए कि बाबा ने एक मेडिकल कंडीशन की भी बात की है कि आदमी कोमा में जाता है तो क्या हो रहा होता है। जी हम समझते हैं जो बंदा कोमा में है शायद उसको मतलब उसके लिए भी टाइम का जो है ना फेज वो कम ज्यादा, उन्होंने जैसे बताया कि वो 3 साल तक कोमा में पड़ा होता है, लेकिन जब वो उठता है, जैसे कई लोगों की कंडीशन होती है वो कोमा से बाहर आते हैं तो उनको यही महसूस हो रहा होता है कि वो शायद चंद घंटे सोए हैं, और उनका लाशऊर जिंदा होता है, मतलब उनका लाशऊर एक्टिव होता है, वो एक तरह से बेहिस नहीं होते। इधर ये एंगल समझ आ रही है कि जो कोमा में है वो बेहिस नहीं है। इट मीन्स कि वो उसका लाशऊर एक्टिव है, वो सुन रहा है, आसपास हर चीज को महसूस कर रहा है। और यहाँ पे जैसे हवास की बात हुई कि सेंसेस हमारी इस फिजिकल बॉडी में लिमिटेड हो जाती हैं, लेकिन जब हम रात के आवास में जाते हैं लैल के, तो फिर सेंसेस तेज हो जाती हैं। तो यहाँ मुझे लिंक कर रहा था कि अब फूड फॉर थॉट ये भी आती है कि हम कुरान पाक जब पढ़ते हैं तो वहां पे जब जिक्र आता है कि कुरान पाक का नुज़ूल आक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है कि 23 साल में हुआ, और एक जगह शब कदर का जिक्र आता है कि एक ही रात में हुआ, तो उधर भी दिमाग जाता है कि फिर ये टाइम फेज कैसे आया, या यहाँ पे भी यही कानून अप्लाई हो रहा है। जी और फिर असहाबे कहफ की तरफ भी वाक़या ज़हन जाता है, जो हम असहाबे कहफ का पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको भी जिंदा कर दिया था, और उनको भी टाइम का ऐसे ही लगा कि कितना वक्त गुजरा। ये वाला भी यहाँ पे फिर लिंक होता है। तो ये सारा जो सेंसिस का है वो बस मेरा ज़हन इधर जा रहा था, लेकिन और एक शेयर मैं ये करना चाह रही थी कि क्योंकि ये कुरान पाक से कनेक्शन की वजह से हुआ, और वो मेरा इत्तिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही कुरान हिडन विजडम ग्रुप में हुआ, तो वहां से ये चीजें और भी बहुत ज्यादा साथ लिंक होके समझ आ रही होती हैं। तो अगर कोई जी वहां पे आना चाहे, कुरान पाक को इस तरह अंदर डीपली स्टडी करना चाहे जैसे बाबा जान ने इधर भी शेयर किया हुआ है, तो वो जरूर आपसे राब्ता करें। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया मरियम अरशद साहिबा। अच्छा जी, जो एक और पॉइंट जिस पे हम चाहेंगे आप गौर व फिक्र कीजिएगा और ग्रुप में जरूर उस हवाले से बात कीजिएगा कि गधे के जो स्ट्रक्चर की बात की गई, नन शुजूहा का वर्ड यूज किया गया वहां पे, कि कैसे वो जो हड्डी है उससे दोबारा से डेवलपमेंट हो रही है, फिर गोश्त पोस्त उस पे चढ़ाया जा रहा है और वो एक जिंदा सलामत गधा सामने खड़ा हो जाता है। तो क्या ये जो पूरा कुरान पाक हम पढ़ते हैं और वहां पे बार बार जो मुशरिकीन हैं और कुफार हैं वो बात करते हैं कि जब इंसान गल सड़ के हड्डियां हो जाएगा तो कैसे वो उठाया जाएगा? मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान ये वाक्या पढ़ ले तो इसका जवाब सामने आ जाता है। और अल्लाह ने जैसे कि खुद फरमाया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से, जब इस आयत को हम पढ़ते हैं कि हम तुम्हें दुनिया के लिए निशानी बना देंगे, तो ये वाकया हमें उस सवाल का भी जवाब देता है जो कुरान पाक में जा बजा हमें मिलता है कि जब
منکرین بار بار کہتے تھے، پوچھتے ہیں، اور ہم اب آج کے دور میں بھی وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، باس ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کو نہ صرف باس ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہڈی سے کیسے، ایک سٹرکچر سے کیسے پروان چڑھتا ہے. اور اس حوالے سے بھی اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہو کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ ٹیل بون ہے، تو وہ ایک ہمارا بیسک ڈی این اے ہوتا ہے جو کبھی ڈیزالو نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے. اور یہاں جو ایک اور کنسیپٹ ہے کہ کیا وہ رب جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو اس کے لیے موجود سے وجود میں لانا کوئی مشکل ہے؟ تو یہ سارے وہ سوال جواب، اور پھر لاشعور کی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم چاہیں گے ضرور اس پہ بات کریں، کیونکہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ جو اسپرچول ورڈ ہے، جو اسپرچولیٹی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. یہ واقعہ ہمیں بہت سے ڈفرنٹ اینگل سمجھا رہا ہے، ڈفرنٹ ٹائم زون سمجھا رہا ہے، اور ٹائم کیسے ہو جاتا ہے، یہ سب سمجھا رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ ضرور آپ اس حوالے سے بات کیجیے گا. ہم اپنا یہ جو گروپ ہے آپ سب کے لیے اوپن کر دیں گے. چلتے چلتے بس بڑے دنوں بعد ایک چھوٹی سی بات جو ہم اس کے ساتھ ہی کنکلوڈ کریں گے. ایک بستی کھنڈر بن چکی تھی، چھتیں گری ہوئی، زندگی خاموش. ایک بندہ خاص وہاں سے گزرا اور دل سے سوال اٹھا، اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال صرف حضرت عزیر علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ ہر اس انسان کا سوال ہے جو موت کو آخری سکرین سمجھ لیتا ہے. پھر اللہ نے جواب دلیل سے نہیں، تجربے سے دیا، مشاہدے سے دیا. 100 سال کی خاموشی، وقت رک گیا، جسم ساکن ہو گیا، مگر کھانا محفوظ رہا، اور ہڈیاں بکھرنے کے بعد دوبارہ جوڑی گئیں. پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا. جب آنکھوں نے خود یہ منظر دیکھا تو زبان سے نکلا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہی بات ختم نہیں ہوتی، یہ واقعہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے. اگر ایک انسان کے سامنے موت کے بعد زندگی دکھائی جا سکتی ہے، تو پوری انسانیت کے لیے یہ کیوں ناممکن ہو؟ اس سوال کا جواب قرآن ایک اور جگہ دیتا ہے، کہہ دو وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 79. پیغام صاف ہے، جو پہلی تخلیق کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری تخلیق مشکل نہیں. جو ہڈیوں کو پہلی بار ترتیب دے سکتا ہے وہ دوبارہ جوڑنے سے عاجز نہیں. مسئلہ اللہ کی قدرت کا نہیں، مسئلہ انسان کے گمان کا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو نشانی بنا کر دکھایا گیا، اور ہمیں سمجھ کر ماننے کی دعوت دی گئی. یہ دنیا ایک سفر ہے، موت ایک وقفہ، ایک پوز، اور واپسی ایک طے شدہ ملاقات. سوال صرف یہ ہے کہ ہم اسے مان کر جئیں گے یا دیکھ کر ماننے کا انتظار کریں گے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.